السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولس۔ سیام، رائٹر اقرا راجپوت، قسط نمبر 4۔ ایک الجھا ہوا کردار ہوں میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہوں میں، خود کی تلاش میں کھویا ہوا ہوں، یہ کیسا طلبگار ہوں میں۔ وہ لیکچر ختم کرتا کلاس سے باہر نکلتا کوریڈور عبور کر رہا تھا، جبکہ سیام اس کے پیچھے ہی اسائنمنٹ فائل لی آ رہی تھی کہ ایک لڑکی نے سیام کو پکارا، جس پر سیام نے رکتے اس لڑکی کو دیکھا، جبکہ ریحان نے بھی مڑتے سیام کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آپ؟ سیام نے اجنبیت سے اس لڑکی کو دیکھتے پہچاننا چاہا۔ میرا نام فجر ہے، میں وہی لڑکی ہوں جسے کچھ دن پہلے آپ نے اس کی بے پردگی کا احساس دلایا تھا۔ اس لڑکی نے انگلیاں مروڑتے شرمندگی سے مدھم آواز میں بولی۔ وہ لڑکی انگلیاں مروڑتے شرمندگی سے مدھم آواز میں بولی، جس پر سب یاد آتے سیام نے چونک کر فجر کو دیکھا، جو جامنی شلوار سوٹ پہ ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پہ اوڑھے، سیاہ چادر اپنے کندھوں پہ پھیلائے کسی انداز سے بھی اس دن والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا کسی کے لفظوں میں سے کوئی اتنا بدل سکتا ہے؟ فجر کو دیکھ کچھ فاصلے پہ کھڑے ریحان نے حیرت سے سوچا۔ شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ میری غلطی کہاں تھی۔ فجر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جبکہ ریحان نے محسوس کیا کہ سیام کے نقاب سے نظر آتی ہیزل براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ شکریہ میرا نہیں، اس پاک ذات کا کہہ رہے جس نے آپ کو ہدایت دی، میں تو شاید بس ایک وسیلہ تھی۔ میری بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ ایک عورت ہے، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے خوبصورت تحفہ پردہ رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ شرعی پردہ ہی کریں، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے خود کو اچھے سے ڈھانپیں، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ آپ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، وہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ سیام مدھم سا مسکرائی، جس پہ فجر نے عقیدت سے اس کے گلے لگنا چاہا، لیکن فائلز کی وجہ سے وہ رک گئی، جسے دیکھ سیام نے مسکراتے فائلز ایک بازو میں سنبھالتے فجر کو سائڈ ہگ کیا، جس پہ فجر مسکرا دی۔ آپ شرعی پردہ کرتی ہیں؟ فجر نے اس سے پوچھا۔ میں شرعی پردہ نہیں کرتی، کیونکہ شرعی پردے کا مطلب صرف پردہ کرنا نہیں، اپنے دل کو صاف کرنا بھی ہے، اور ہم پردہ کرنے کے باوجود بھی ہر برا کام، جھوٹ، غیبت، منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ فجر نے اس کو چونک کر دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ اس کے سامنے موجود سیام ابراہیم حد سے زیادہ سچ بولتی اور حقیقت بیان کرتی ہے، اور کچھ حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں۔ اور آپ کی نظر میں پردہ کیا ہے؟ فجر کی بات پھر سیام نے اسے دیکھا، جبکہ ریحان چاہتا تو وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا۔ میری نظر میں پردہ خود کو ڈھانپنا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں پردے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں، اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اور میں اس آیت پہ عمل کرتی ہوں۔ سیام کا لہجہ سادہ پر نرم تھا، جبکہ ریحان ساکت سا اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی اس آیت پر عمل کروں، فجر نے ایک عزم سے کہا۔ بیسٹ آف لک۔ سیام اسے دیکھ مسکرا دی۔ Miss Siam, I am very impressed by your thinking.
وہ جو اس کے آفس کیبن میں اسائنمنٹ فائلز رکھتی جانے کو تھی کہ ریحان کی آواز پہ ٹھٹکی۔ اس نے مڑتے ریحان کو دیکھا جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا اور سیام اس کی نظروں میں اپنے لیے عقیدت و احترام دیکھ مدھم سا مسکرا دی، جس پر اس کی نقاب سے نظر آتی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ "Can I ask you a question?" اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ ریحان نے جیسے اس سے اجازت چاہی۔ "جی آپ پوچھیں۔" اسلام میں عورت کے پردے پہ زور دیا گیا، کیا مردوں کو بھی ایسا کوئی حکم ہے؟ اور اس غیر متوقع سوال پہ سیام نے متحیر نظروں سے ریحان کو دیکھا، لیکن پھر سنبھلتے گویا ہوئی۔ "یہی تو مسئلہ ہے سر، ہمارے معاشرے میں سب کو عورت کے پردے کی فکر رہتی ہے، لیکن مردوں کے پردے کا کوئی نہیں پوچھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ النور میں مردوں کے پردے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی مردوں کو آنکھوں کے پردے کا حکم ہے۔ سیام کا لہجہ ہنوز سادہ تھا۔ "آپ کے خیالات اور سوچ بہت نیک ہے، اور شکریہ مجھے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ واقعی نیک لڑکیاں پردے میں ہی رہتی ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم پردے میں رہنے والی لڑکیاں نیک ہیں، ہم تو بس خدا کے پردے میں ہیں، اور جو لڑکی خدا کے پردے میں ہوتی ہے اس کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔" سیام اس کی بات پہ کہتی وہاں رکی نہ تھی، جبکہ باب الریاض سیام ابراہیم کے لفظوں کی گہرائی ماپتا رہ گیا۔ "سیام بیٹا، کل گیسٹ روم صاف کروا دینا۔" وہ سب افطار کے بعد باہر لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب اسحاق صاحب نے سیام کو مخاطب کیا۔ "دادا کوئی آ رہا ہے کیا؟" سیام نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ باقی سب کی نظریں بھی ان پر ہی تھیں۔ "جی بیٹا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔" اسحاق صاحب سیام کو دیکھ مسکرائے، جبکہ سیام کو ان کی مسکراہٹ کچھ مشکوک سی لگی۔ "کون آ رہا ہے؟" کومل نے جیسے سب کے دل میں اٹھنے والے اس سوال کو زبان دی۔ "میرا دوست اور اس کا پوتا کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔" اسحاق صاحب نے ان سب کو دیکھ بتایا، جس پر سب نے اس بات پہ سر ہلایا۔ "وہ 2-3 دن تک یہاں آئے گا، تو اس کے آنے سے پہلے کمرہ صاف کروا دینا۔" اسحاق صاحب نے تاکید کی، جس پر اس نے انہیں دیکھا۔ "کروا دوں گی کمرہ صاف، آپ پریشان نہ ہوں۔" سیام نے انہیں مطمئن کیا، جبکہ خود وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دادا کے تو ایک ہی دوست ہے، اور ان کا پوتا تو کیا میر آ رہا ہے؟ اور یہ سوچتے اس کی آنکھیں وہاں ہوئی تھیں۔ نہیں، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے اپنی سوچ کو جیسے جھٹلایا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ کیونکہ وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ سیام نے جیسے ایک اور جواز پیش کیا۔ وہ واپس بھی تو آ سکتا ہے۔ اس کے دل نے بھی جیسے اس کا بھودا سا جواز رد کیا تھا۔ جس پہ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی، اور اپنے برابر میں سوئے منال کو دیکھ آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ "میں کم ان سر؟" کلاس کی دہلیز پہ کھڑی سیام نے جذب تلخ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر ریحان نے ایک نظر سیام اور اس کے ساتھ کھڑی کومل کو دیکھا، اور اپنی رسٹ واچ کو۔ "آپ دونوں آج پھر پورے 10 منٹ لیٹ ہیں۔"
ریان نے رسٹ واچ کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ دونوں شرمندگی سے سر جھکا گئے، اور انہیں یوں دیکھ ریان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے، یو ٹیک یور سیٹس بٹ ڈونٹ بی لیٹ اگین، وہ ان دونوں سے کہتا کلاس کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ سیام نے غور کیا کہ آج ان دونوں سے مخاطب ہوتے وقت ریان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور پھر کلاس میں موجود سارا وقت سیام نے محسوس کیا کہ ریان نے لیکچر دیتے ہوئے ایک نظر بھی کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھا تھا، اور اس کی حرکت پہ وہ حیران تو تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے خوشی بھی ہوئی کہ کوئی مرد تو اللہ کے حکم کی پردے کی پیروی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ نوٹس آپ سب کے لیے تیار کیے ہیں، اس نے سب سے کہتے روسٹر میں موجود فائلز میں نوٹس تلاشنے چاہے، لیکن ہوتے تو اسے ملتے نا۔ اور لگتا ہے میں اپنے کیبن میں ہی نوٹس بھلایا۔ مس سیام، آپ کچھ دیر میں مجھ سے آ کر نوٹس لے لیجیے گا۔ وہ روسٹر سے فائل اٹھاتا کلاس سے نکلا تھا، جبکہ سیام اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، اور کچھ دیر بعد جب کیبن کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تو ریان کو پانی کا گلاس منہ سے لگائے دیکھ اس کے قدم رکے، جسے ریان محسوس کرتا گلاس ٹیبل پر رکھ گیا۔ وہ میں ریان شرمندہ سا ہوا، سر میں نوٹس لینے آئی تھی، سیام فوراً سے بولی، جس پر ریان نے ٹیبل سے ایک نوٹس فائل اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی، جسے تھامتے سیام فوراً سے اس کے کیبن سے نکلی، جبکہ آج پہلی بار بابر ریان کو اپنے روزے نہ رکھنے پر ندامت ہوئی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ تو کسی عبادت میں حصہ نہیں لیتا۔ آج 8واں روزہ اور اتوار کا دن تھا، جس وجہ سے سب گھر میں ہی موجود تھے، جبکہ سیام کومل کے ساتھ بیگ صاحب کے پورشن میں موجود اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ یار، ہم روزے کی حالت میں اتنی محنت سے اسائنمنٹ بناتے ہیں، کومل نے اسائنمنٹ پیپر پہ پین چلاتے دہائی دی، تو سیام نے اسے دیکھا، تو کیا سر اسائنمنٹ کے نمبر ایسے دیتے ہیں جیسے صدقہ دے رہے ہوں، کومل نے منہ بناتے جل کر کہا، تو سیام بھی ہنس دی، ملی جی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ نہیں زکوٰۃ کہیے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے یشب نے کہا، جو اس کی بات سن چکا تھا، تمہیں کوئی کام نہیں ہے جو منہ اٹھا کے کہیں سے بھی نازل ہو جاتے ہو؟ کومل نے اسے گھورا، ہے نا، بہت سے کام ہیں، لیکن مجھے تو تم ویلے ہی نظر آتے ہو ہر وقت۔ کومل کی بات پہ یشب نے ابرو جھکاتے اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے بولا، مجھے اپنے جیسے سمجھا ہے کیا، ویلی نکمی لڑکی؟ اور یشب کی بات پہ کومل نے بیڈ سے کشن اٹھاتے غصے سے یشب کو مارا، جسے وہ مہارت سے کیچ کر گیا۔ یار بس کرو تم دونوں، اور یشب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیام نے ان دونوں کو مزید لڑائی پہ آمادہ دیکھ فوراً سے یشب کو یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ یشب سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ کیوم دادا آیا اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی ہے، یشب نے اسے بتایا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ قیوم دادا کا نام سن وہ فوراً سے پرجوش ہوتی بیڈ سے اٹھتی گویا ہوئی۔ تو اب بتا دیا نا، یشب اس کی جلد بازی دیکھ بولا، جو جلدی میں اپنے پاؤں میں چپل ارس رہی تھی۔ میں میں بھی ان سے مل کر آئی، سیام کہتی فوراً کمرے سے نکلی۔ میں بھی ان سے مل کر آؤں، اس بار وہ کافی عرصے بعد آئے ہیں۔ کومل بھی اس کے پیچھے جانے کو تھی، جب یشب نے اس کا راستہ روکا۔ اب تمہیں کیا ہے؟ کومل زچ ہوئی تھی، کبھی ہم پر بھی توجہ کیا کریں،
ہم بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ریشب نے اسے دیکھ ایک آنکھ ونک کی تھی، جس پر کومل تب ہی تو گئی۔ اچھا، ہم توجہ دیتے ہیں، تو پھر تم بتاؤ محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کومل نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کرنے والے بہت پیارے، خوبصورت اور ہینڈسم ہوتے ہیں۔ کومل اسے نظر انداز کرتی اس کے بائیں سائڈ سے گزرنے لگی کہ وہ اس کے سامنے آیا، اور محبوب کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں۔ اب کہ کومل دائیں جانب سے گزرنے لگی کہ وہ ایک دفعہ پھر اس کا راستہ روک گیا، جس پر اب کہ کومل کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس سے غصے سے گھورنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بس اسے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا، اور کیا محبوب کے لیے جان دے نہیں سکتے؟ کومل نے اسے دیکھ دانت کچکچائے تھے۔ میں صرف محبت کا خلاصہ کر رہا تھا، ورنہ تمہارے لیے کون جان دینے لگا؟ یشب نے کہتے ہوئے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، اور یشب کے اس انداز پہ وہ دب کر رہ گئی۔ میں نہ سمجھ سکی تیری محبت کے خلاصے، تو کدی اس پاسے تو کدی اس پاسے، پھٹے منہ تیرے ہر پاسے، وہ دبے لہجے میں کہتی یشب کو دھکا دیتی سائڈ سے گزری تھی، جبکہ یشب نے ہونکوں کی طرح اسے جاتے دیکھا۔ یہ میری بے عزتی تھی یا شاعری؟ یشب صدمے سے بربرا کر رہ گیا۔ جاری ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، بٹ مجھے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے اور میری اسٹڈیز بھی ہیں، پھر مجھے اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے، اور رمضان ہے، رمضان میں عبادات، اور پھر اس میں مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ سو پلیز کوپریٹ وتھ می، اور کیونکہ یہ ناول جو ہے وہ انشاءاللہ عید تک کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ ایک رمضان بیسڈ ناول ہے اس لیے، اور میں اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آج کی ایپیسوڈ کیسی تھی۔ سو پلیز like, share, comment and subscribe my channel to get every new videos up. Thank you.